دیکھیں جس نے قانون توڑا ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کا ہے، چاہے وہ نون کا ہے، چاہے وہ کسی کا بھی ہے، اس کے خلاف کارروائی کریں، اس کو سزا دیں. بس یہیں رک جائیں، بس یوں رک جائیں، یہی بات ختم ہوگی. میں نے اگر یا کسی اور نے 75 سالوں میں اس طرح کا کوئی فیل 9-10 مئی والا کیا ہے، پرانا بھی کیا ہے، اس کو بھی پھانسی پہ لٹکائیں. ہاں جی، آپ نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا سر، لائیں. وہ بھی ادارہ ہے جی، سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا، میں نے بھگتا تھا. نہیں بھائی رک جائیں. آپ کی پارٹی کے 3 لوگ نااہل ہوئے تھے، باقی کسی کو کچھ نہیں کہا گیا تھا. نہیں، آپ کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ 3 ہوئے تھے یا 9 ہوئے تھے، آپ کو یہ علم ہی نہیں ہے. اور طارق عزیز صاحب تھے، 9 لوگ گنائے نام، میں آپ کو نام گنا دیتا ہوں سر، 3 چلے 5 ہوں گے جن کو قیمے والے پراٹھے پنجاب اس میں کھلائے تھے. مسئلہ یہ نہیں ہے. پھر نیب آپ پتھر لے کر گئے، نیب کو مار ڈال کی، یہ نیور اینڈنگ سٹوریز ہے پاکستان کی. برائے مہربانی آپ کہتے ہیں ہم نے جو کیا وہ ٹھیک ہے، وہ جو دوسرا کر رہا ہے وہ غلط ہے. اور یار ایک سیکنڈ، کاشف اس طرح مناسب نہیں ہے یار، آپ دوسرے کو موقع تو دیں. تو موقع دے رہا ہوں، اور کسا موقع ہوتا ہے؟ زبیر صاحب بیچارے خاموش بیٹھے سو گئے ہیں، اور کیسے موقع دوں؟ زبیر صاحب سو کی گئے بیچارے بیٹھے بیٹھے. نہیں، ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، وہ بھی ادارہ تھا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں صفائی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، مگر 9 لوگوں کو سزا ہوئی تھی اور نااہلی بھی ہوئی تھی. مجھے یہ بتائیں کتنی دفعہ عمران خان نے سپریم کورٹ پہ، ہائی کورٹ پہ، جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کیا؟ کیا ایف آئی آر درج ہوئی؟ کیا کسی کو سزا ہوئی؟ آپ بتا دیں. سر ججز بیٹھے ہیں وہاں پہ، ججز کو بھاگنا پڑا تھا، ججز کو اپنی سیٹوں سے یار کمال ہے. دیواریں ٹھاپ کے میرے بھائی یہاں بھی ہوا ہے ایسا. اچھا چلیں، یہاں بھی ایسا ہوا ہے، ساروں کو پھانسی لگا دیتے ہیں. زبیر صاحب، میں زبیر صاحب سے پوچھ لوں. زبیر صاحب مسئلہ یہ ہے، ہماری سیاست ان چیزوں سے نکل ہی نہیں سکتی. چھوٹے مسئلہ میں ایک لارجر ایشو ہے یار، ایک غداری کے فتوے نہ بانٹیں سیاستدانوں کو، مت مذہب کا استعمال کریں سیاسی معاملات میں، نہیں نہ سیاستدانوں کو چھوٹے پیٹی کیسز میں ٹیکنیکل ناک آؤٹس کریں اور ان کو سیاست سے باہر نکالیں. یہ لارجر پرنسپلز ہیں جس پہ سب کو اتفاق کرنا پڑے گا. لیکن ہمارے سیاستدان دیکھیں جس طرح ہم کہتے ہیں نہیں کسی طرح ہمارا مخالف باہر نکال دو، اس سے کیسے جان چھوڑائیں گے زبیر صاحب اس مائنڈ سیٹ سے؟ ایک تو جاوید لطیف صاحب اتنے اچھے اینالسٹ ہیں اور اتنی ان کی انسائٹ ہے پولیٹکس میں، لیکن ان کا جواب مجھے 10 منٹ میں آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب نہیں دیا کہ اگر کوئی 5%، اگر بھائی آپ کا سوال تھا کہ پی ٹی آئی پر بین لگنا چاہیے یا نہیں، وہ کہہ سکتے ہیں ہاں یا نہیں اور اس کے جو بھی ریزن، تو ان کو ضرور موقع دینا چاہیے. میری سمجھ کے حساب سے بھی کہ لگنا چاہیے یا نہیں، اگر تو بات کی بات ہے آن دا بیسس آف واٹ ایور ہی نوز ہی شوڈ آنسر، تاکہ جو سننے والے بھی ہیں، جیسے میرے سے آپ نے پوچھا، میں نے کہا نہیں لگنا چاہیے. اور پہلے کسی پارٹی پر بھی جس پر لگا تھا اس پر بھی غلط لگا تھا. ہم پیچھے مڑ کے جب ہسٹری دیکھتے ہیں، بیکاز جاوید لطیف صاحب بہت بات کرتے ہیں، جب ہسٹری دیکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں ہم نے غفار خان کو غدار کہا اور تقریباً 30 سال ان کو اندر بند رکھا، لیکن جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو جنرل ضیاء الحق جو کہ پریزیڈنٹ تھے اور آرمی چیف بھی تھے، وہ ان کے لیے جیسے الفاظ استعمال کر رہے تھے اور بالکل غلطی اپنی مان رہے تھے، اپنے ادارے کی بھی غلطی مان رہے تھے. جی ایم سید کے ساتھ ہی تھا، شیخ مجیب کے ساتھ بھی. آج کوئی بیٹھ کے آج پاکستان ٹیلی ویژن پر جو، تو میرا خیال ہے کہ شیخ مجیب کا ذکر کر دیا سر، مارے نہ جانا پیکا ایکٹ بھی لگ جائے گا. پیکا ایکٹ مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے، بٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں تو ان کو گالیاں دینے کے لیے آپ بلا لیں، کوئی ایک بندہ آئے گا، کوئی ایک شخص آ کے کہہ سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو صحیح پھانسی لگائی تھی؟ کوئی ایک شخص آ کے کہہ سکتا ہے کہ 77 کا انٹرونشن صحیح تھا؟ کوئی ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ 58 کا انٹرونشن صحیح تھا؟ بات یہ ہے کہ جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم وہ سب چیزیں جو کہ ہم نے کی اور جس کو ہم نے لارجلی ایکسیپٹ کیا، اور خاص طور پر میں کہوں گا یہ جو ہمارا جو پڑھا لکھا کراؤڈ ہوتا ہے وہ سب سے بڑھ کے ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جی نہیں ایسا ہونا چاہیے. ایسا کون فیصلہ کرے گا؟ آج بھی وہی ادارے فیصلہ کریں گے کہ جی پی ٹی آئی پر بین لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی چاہے 9 مئی کے جرائم میں پی ٹی آئی ملوث تھی، لیکن اس کے بدلے آپ فیبری 8 کا الیکشن، آپ کے پاس کوئی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو سٹیل کریں، اس کا مینڈیٹ چھینیں. یہ تو آپ کو قانون کوئی نہیں اجازت دیتا. اگر 2014 میں غلط ہوا تھا تو وہ غلط ہوا تھا. اینڈ آئی تھنک جاوید لطیف صاحب بی لائک محمد زبیر کہ جس نے 2014 میں کھڑے ہو کے کہا تھا یہ غلط ہو رہا ہے دھرنا، 2018 کے الیکشن کو کہا تھا غلط ہے،
اور 2024 کے الیکشن کو بھی کہا غلط ہے. موازنہ نہیں ہوتا. جب آپ ایک حکومت میں ہوتے ہیں تو حکومت میں آپ کو صحیح کام کرنے پڑتے ہیں. آپ غلط کام ایک چوری کر کے آپ جسٹیفائی کریں کہ 5 سال پہلے میرے گھر کی چوری ہوئی تھی اس لیے میں آپ کے گھر کی چوری کر رہا ہوں. بھائی آپ ہو از مور ایول، یہ کیا ڈیبیٹ ہے؟ یا یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ میں زیادہ اچھا ہوں. بھائی اگر انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو غلط پکڑا تھا، جو کہ غلط پکڑا تھا، یا دوسرے لوگوں یا مریم نواز کو غلط اریسٹ کیا تھا، تو وہ آج کے کسی اریسٹ کو جسٹیفائی نہیں کرتا. اگر کیونکہ میں نے اور جاوید لطیف صاحب نے مل کے آواز اٹھائی تھی اس کے خلاف، تو آج ہمیں مل کے آواز اٹھانی چاہیے. اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس بیسس پر ہم دفاع نہیں کرنا چاہیے کہ یہ وہ پارٹی ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں اس لیے میں کرٹیسائز نہیں کروں گا. ہاں، اور سر اس میں صرف ایک چیز یہ نہیں ہے زبیر صاحب، ہماری سیاست جس وجہ سے اس بھاور میں آ گئی ہے نا، قانون کے حساب سے ہونا چاہیے. تو بالکل اس وقت تو پارٹی بھی پاور میں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی حاصل ہے. تو پھر ہو از اسٹاپنگ؟ بھائی آواز چلے، آواز تو اٹھا لیں، ریکویسٹ تو کر دیں. مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زیڈ پر مقدمہ چلنا چاہیے 2018 کے الیکشن کا. یہ تو کہہ سکتے ہیں، یا یہ بھی نہیں کہہ سکتے؟ اگر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اور 9 مئی کو گزرے ہوئے 7 سال ہو چکے ہیں، اس کو پولیٹکس کے لیے استعمال کیا پی ایم ایل این نے. اگر صحیح تھا یہ ڈیبیٹ بین کرنے میں 9 کی وجہ سے، یہ تو پچھلے سال جولائی میں ہونی چاہیے تھی نا، جون میں ہونی چاہیے تھی کہ جی یہ چیزیں کی ہیں، اس کی وجہ سے ہم لے کے جا رہے ہیں. اور پھر قانونی طریقہ کار جو بھی اس کا ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. اس وقت بھی حکومت پی ایم ایل این کی تھی. واٹ واز اسٹاپنگ دیم فرام پرسیونگ دیٹ؟ آپ نے سب کچھ کر لیا. اب آپ کے پاس جب ایک فیصلہ آ گیا، آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس 2/3 نہیں ہے، اور 2/3 نہیں ہوگا تو آگے جا کے اور بھی چیزیں کھل جائیں گی. جیسے خواجہ آصف کہتے ہیں اکتوبر میں کھل جائیں گی اور بھی چیزیں، پورا الیکشن. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے کہ میں ہر درمی سے حکومت کروں گا کیونکہ 2014 میں میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو پھر 2029 میں پی ٹی آئی اگر حکومت میں آئے گی اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوگی تو وہ یہ کہیں گے کہ 2024 میں میرے ساتھ یہ غلط ہوا تھا اس لیے 2029 میں نے یہ غلط کیا. یہ تو کبھی سائیکل ختم ہی نہیں ہوگا. اور پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہوئیں گے میری اور جاوید لطیف اور سب کی طرف کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کب یہ اپنے یہ جسٹیفائی کس چیز کو، ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹس کو، انلیگل ایکٹس کو جسٹیفائی کرنا کسی بھی دور میں غلط ہے. ہاں مسلم لیگ بالکل جواز بنتا ہے ان کا کہ جی 2018 میں کیا ہوا تھا، 2017 میں کیا ہوا تھا. تو بالکل بولیں تو صحیح نا، بولیں، نام لیں کہ جی ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اگر یہ آپ کیسے نام لیں؟ پھر تو میں یہ سمجھوں گا زبیر صاحب نام لینے کا بھی مصیبت پڑ گئی نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیسے نام لیں گے. جاوید لطیف صاحب جواب دینا چاہتے ہیں، ایک بریک لے لوں جب میاں صاحب، اس کے بعد پھر آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں اس کے بعد کہہ لیں. زبیر صاحب نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ اپنی پوزیشن دیکھتے ہیں. نہ صرف سیاستدان یہ دیکھتا ہے کہ میں کہاں ہوں، وہ یہ بھی دیکھتا ہے میرا مخالف کون ہے، کیا مشکل میں ہے. اگر مشکل میں نہیں بھی ہے، میں نے اس کو دہشت گرد بھی کہنا ہے، میں نے اس کو ملک دشمن بھی کہنا ہے، میں نے اس کو باہر کا ایجنٹ بھی کہنا ہے، میں نے اس کے اوپر ہر قسم کا فتویٰ لگانا ہے. یہی سائیکل ہم بھگتتے ہوئے 76 سال میں یہاں تک آ گئے ہیں، جہاں فاطمہ جناح سے لے کر آج تک سارے سیکیورٹی رسک جو اسٹیبلشمنٹ کی رانگ سائڈ پہ تھا. آج سے 5 سال پہلے بتایا جاتا تھا میاں نواز شریف اور مریم نواز پر ایڈا بڑا کانٹا لگ گیا ہے، اور آج مریم نواز وزیر اعظم. میاں صاحب ہو سکتا بن جاتے، اگر تھوڑے ووٹ لے لیتے تو مزید ووٹ آ جاتے تو بن جاتے، خیر تھوڑی اور سیٹیں اوپر نیچے ہو جاتی تو کر دیتی تو بن جاتے. لیکن تم یہ ہے کہ ہم یہ سائیکل سے نکلیں گے کب؟ ہم وہی غلطیاں دہراتے ہیں، نئی غلطیاں کیوں نہیں کرتے؟ ایک بریک کے بعد جاوید لطیف صاحب کا جواب.